نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث، آپ کا بہت ہی زبردست ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر 4141 نمبر کے اوپر یہ حدیث میرے نبی کا یہ فرمان موجود ہے، اور اس فرمان کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بیان کی، بڑی سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ صبح کے وقت اس کا جسم صحیح و سلامت ہے، یعنی بیمار نہیں ہے، بالکل صحیح و سلامت اٹھا ہے، اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جان امن و امان کے اندر ہے، اس کو کسی چیز کا خوف کوئی نہیں، یعنی جب صبح اٹھا ہے تندرست ہے، اس کا جسم صحیح و سلامت ہے اور اس کی جان کو بھی کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس کو اس دن کا اس کے پاس کھانا موجود ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں گویا اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی، یعنی اندازہ کیجئے کہ جس کے پاس صبح کے وقت اس کا جسم صحیح و سالم ہے، اس کی جان امن و امان کے اندر ہے، اور اس دن کا اس کے پاس کھانا موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گویا اس کے پاس ساری دنیا موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اٹھے ہیں تو صحیح و سالم اٹھے ہیں، تندرست ہیں، امن و امان کے اندر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، انسان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ کمی ہے، یعنی احساس کمتری کا شکار رہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں کے پاس فلاں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ ہر وقت اسی تگو دو میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس ساری چیزیں آ جائیں۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جس حال میں رکھے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے صبح کی نماز بھی با جماعت نصیب فرما دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی جو 2 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں جو ہیں، فرمایا جو بندہ یہ 2 سنتیں ادا کر لیتا ہے تو گویا یہ 2 سنتیں ادا کرنا اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو پوری دنیا کے سمجھدار انسان ہے اور پوری دنیا کے عظیم انسان ہے، جن کی ڈائریکٹ رہنمائی میرا اللہ کر رہا ہے، جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ صبح کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ سنتوں کا یہ مقام ہے تو فرضوں کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کیجئے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے تندرستی بھی دی ہے، صحت دی ہے، امن و امان کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، تو اپنے آپ کو سمجھا کریں کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے۔ کبھی مت سوچیں کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کرتا جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔
اللہ ہمیں اپنی صحت، اپنی فراغت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی